حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی جدائی میں ہمارا دن رات ایک ہے، اس کی ماں بھی روتی ہے، میں بھی روتا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ یہ مدینہ منورہ میں کسی کے آپ کے پاس ہیں، تو اس لیے میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ فرمایا حضرت زید کے والد کو، فرمایا بچہ تمہارا بیٹا ہے، اگر اپنی خوشی سے جانا چاہتا ہے میں اسے نہیں روکتا۔ تو حضرت زید کو ان کے والد کہنے لگے چلو میرے ساتھ۔ حضرت زید نے ایک نگاہ اپنے والد کی طرف دوڑائی اور ایک نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر فرمانے لگے اپنے والد کو، مجھے اپنے گھر میں مجھے اپنی والدہ کا چہرہ بھی نظر آئے گا، مجھے آپ کا چہرہ بھی نظر آئے گا، اپنی بہنوں کا چہرہ بھی نظر آئے گا، اپنے بھائیوں کا چہرہ بھی نظر آئے گا، لیکن مصطفیٰ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ ابا جی میری خوشی اسی میں ہے، میری چاہت میری منشا اسی میں ہے کہ مجھے انہی کے قدموں میں رہنا، میری سانسیں نکلیں تو نبی کے قدموں میں نکلیں۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کہ غلاموں نے آپ کی گواہی دی۔ جب آپ کو حضرت ابو طالب شام کی طرف لے جاتے ہیں، اب میں راہب بہت بڑا ایک پادری عالم تھا، انجیل کا حافظ تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں تو اس کا ایک محل تھا، کم 2 منزلہ گھر تھا، وہاں اس نے ایک کنواں بنوایا ہوا تھا کہ ہر مسافر ادھر آ کے پانی پیے، اور چھاؤں کا بندوبست بھی کیا ہوا تھا، درخت وغیرہ لگائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جاتے ہیں، وہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قافلے والوں کو 30 آدمیوں کا قافلہ تھا، اس نے نگاہ دوڑائی کہ ایک بچہ ہے، اس کے اوپر بادل کی ٹکڑی نے سایہ کویا ہوا ہے، وہ ادھر جاتا ہے بادل ادھر جاتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے بادل ادھر جاتا ہے۔ اس نے کہا اتنے میرے پاس قافلے آئے، آج تک یہ منظر میں نے نہیں دیکھا، یہ وہ عجیب قافلہ ہے کہ جس کی میں جو ہے عجیب حرکات و سکنات دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ جب قافلہ آیا انہوں نے کنویں سے پانی پیا اور چھاؤں میں بیٹھ گئے، وہ اپنے بالا خانے سے نیچے اتر آیا اور قافلے والوں کے پاس گیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور و فکر سے دیکھ رہا ہے، کہتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام محمد ہے اور احمد بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پہ نام احمد ہے اور زمین پہ نام محمد ہے۔ وہ دوڑا دوڑا آیا، اپنے بالا خانے سے انجیل کو اٹھایا، پھر لے گیا اور عجیب عجیب سوال کرنے لگا۔ ابو طالب کو فکر لاحق ہو گئی کہ میرے بھتیجے سے کے بارے میں یہ سوال کیوں کر رہا ہے، اس کا ذرا میں منہ بند کروں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے حسین و جمیل تھے، آپ کی ادائیں بڑی پیاری تھی۔ تو حضرت ابو طالب آگے بڑھے، اس نے پوچھا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا میں اس کا باپ ہوں۔ تو وہ بحیرہ راہب نے کہا، وہ انجیل کو کھول کے کہنے لگا میری انجیل یہ کہتی ہے یہ بچہ یتیم ہے، تو کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں۔ ابو طالب کہنے لگے میں اس کا چچا ہوں، اور چچا باپ ہی ہوتا ہے یہ یتیم، اس کا والد فوت ہو چکا ہے، یا تو میری انجیل سچی ہے یا تو سچا ہے۔ اس نے کہا آپ کی کتاب سچی ہے۔ ابو طالب نے کہا، اس نے بڑے عجیب سوالات کرنے کے بعد اس کی چاہت یہ تھی کہ میں آپ کی کمر مبارک سے کپڑا ہٹاؤں اور مہر نبوت کو دیکھوں، کیونکہ انجیل میں بالترتیب ساری صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے ان قافلے والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، دسترخوان بیچ جاتا ہے، قافلے والے بیٹھ جاتے ہیں،
قافلے والے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا ہے بحیرہ راہب۔ اس کی پلکیں بھی سفید ہے، اس کے بربٹے بھی سفید ہے، داڑھی بھی سفید، بال بھی سفید، اور کہنے لگا سوال و جواب کر کے کہ اے قافلے والو، یہ نبی آخر الزماں ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ کاش وہ وقت آئے، اللہ میری عمر رکھے، جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے میں ان کا کلمہ پڑھوں، لیکن میں ابھی سے کلمہ پڑھتا ہوں، کل قیامت کے دن آپ مجھے اپنے جھنڈے میں شامل کر لینا، اپنے غلاموں میں شامل کر لینا۔ میری کتاب یہ کہتی ہے انجیل کہ انہیں پتھر بھی لگیں گے، انہیں لوگ ستائیں گے، انہیں ہر حربہ ان کا استعمال کیا جائے گا۔ کاش وہ وقت ہو کہ جب ان کو پتھر مارا جائے میں اپنا سینہ آگے کروں تاکہ ان کو پتھر نہ لگے، مجھے لگے میں جب ان کو لوگ تیر ماریں گے، ان کی عظمت و شان میں جانتا ہوں، وہ لوگ نہیں جانتے۔ اور اس نے کہا کہ میری انجیل یہ کہتی ہے کہ یہاں ایک درخت ہے، اس درخت میں سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا، اگر اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو یہ سب سے پہلے بچہ آ کر بیٹھا، اور میں نے پہچان لیا کہ یہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بحیرہ راہب کافر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، لیکن ابھی سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا غلام بنا لے، اور وقت کا عالم ہے بہت بڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ جب آپ کو نبوت مل جاتی ہے 40 سال کی عمر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، ذرا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے سارے قبائل کو بلاؤ۔ آپ فاران کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں، ایسے اپنی چادر لہرائی، آوازیں دی سارے قبیلے والوں کو، فلاں قبیلہ بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، جمع غفیر لگ جاتا ہے۔ تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل وجدتمونی، مجھے تم نے اپنے اندر کیسا پایا؟ 40 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، جہاں بچہ اپنا بچپن بھی گزارتا ہے، لڑکپن بھی گزارتا ہے۔ اتنے عرصے میں آپ نے میری حرکات و سکنات کو دیکھا ہے، میرے کاموں کو دیکھا ہے، میرے ملنے ملانے کو، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا ہے۔ حل وجدتمونی، مجھے تم نے کیسے پایا ہے؟ انہوں نے کہا انت صادق امین، کہ آپ کو ہم نے صادق و امین پایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کی پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو مانو گے؟ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے ہمارے تو ہر علاقے والوں کے ساتھ، ہر قبیلے والوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کون ہم پر حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن ہم اپنی بات کو ٹھکراتے ہیں، آپ کی بات کو سچا مانتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم واقعی سمجھتے ہیں وہ قافلہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے گواہی دے رہے ہیں، جب عملی نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ میری اتباع کر لو، میرے امتی بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، اس وقت انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صداقت کا داعی مانتے تھے، سچا رسول مانتے تھے، لیکن اتباع سے کنی کتراتے تھے۔ یہی نہیں، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے بندے کی جوانی ہوتی ہے، دوست ہوتے ہیں، ایک مرتبہ عرب کے قبیلے میں بہت بڑی شادی تھی، ہر طرح کا ڈانس، ہر طرح کا گانے والا وہاں آ رہا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے کہا آپ کو جانا پڑے گا اس شادی پر. تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہاں نہیں جا سکتا جہاں ناچ گانا ہو. میں تو انسانیت کو انسانیت سمجھانے آیا ہوں، یہ چیزیں ختم کرنے آیا ہوں. ان کا اصرار بڑھتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بڑھتا گیا. انہوں نے کہا اگر آپ نہیں جائیں گے ہم آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے. وہ چند لڑکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے لگے. اللہ پاک نے آپ کے جسم کو اتنا وزنی کر دیا کہ وہ آپ کو ہلا تک نہ سکے. آخر وہ تھک ہار کے شادی پہ چلے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں نیند کا غلبہ طاری کر دیا، آپ وہیں سو جاتے ہیں. یعنی بچپن سے آپ نے ہر لفظ سے، ہر برے کام سے کنی کترائی، یعنی پیچھے ہٹے، اس میں شامل نہیں ہوئے. بتایا انسانیت کو کہ میں ایسے کام کرنے نہیں آیا، میں تو راہ ہدایت کا پیروکار بن کے آیا ہوں، چشم و چراغ بن کے آیا ہوں، انسانیت کو انسانیت بتانے آیا ہوں، نہ کہ حیوانیت. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے، 8 سال کی عمر تھی، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. حضرت عبد المطلب آپ کے دادا آپ کی کفالت فرمایا کرتے تھے. آپ بکریاں چرانے کے لیے صحراؤں میں چلے جاتے تھے. صحرا میں چلے جاتے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مقام ٹھہرنے کے ہوتے تھے، ایک غار ہیرا اور یا صحرا. واپس آتے آپ غار ہیرا میں چلے جاتے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے. غار ہیرا ایسے بنی ہوئی تھی کہ وہاں سے اب آپ بیٹھتے تو سیدھا خانہ کعبہ کے اوپر نگاہ پڑتی تھی اس وقت. اس لیے آپ غار ہیرا میں بیٹھتے تھے کہ مکہ والوں نے آپ کا داخلہ منع کر دیا تھا آپ کو کہ آپ حرم پاک میں داخل. اس لیے آپ وہاں بیٹھ کے عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کیا کرتے تھے، جو بھی اللہ کا حکم ہوتا وہ کیا کرتے تھے. تو سب سے پہلے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کی پہلی آیتیں پڑھاتے ہیں. اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس رب نے آپ کو پیدا کیا. تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ آپ نے لفظ کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچ لیا. اتنا دبوچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جان جو ہے لبوں کا کاغذ ہے. پھر چھوڑ دیا، پھر پڑھایا. 3 مرتبہ آپ نے اصرار کیا. 3 مرتبہ اصرار کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ، تینوں مرتبہ آپ نے دبایا، دبانے کے بعد چھوڑا، چوتھی مرتبہ آپ نے پڑھا. 5 آیتیں آپ نے تلاوت کی اور 5 آیتیں ہی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی. تو یہاں پہلی 5 آیتیں پڑھنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب واپس جاتے ہیں آپ سیدھا حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر پہنا. پسینہ جو ہے نکل رہا ہے اور تھکاوٹ آپ کے جسم پر آ چکی تھی. زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ. آپ کو چادر پہنا دی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ کو یوں یوں جو ہے میرے ساتھ وقوع ہوا. حضرت خدیجہ جو ہے اٹھی. اس وقت ان کا چچا زاد ایک بھائی تھا، بہت بڑا عالم، اس کو جا کر بتایا. پہلے جب آپ نے کہا زملونی تو حضرت خدیجہ نے 5 جملے کہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ 5 جملے احادیث مبارکہ میں بھی ہیں کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں سے ناطہ جوڑنے والے ہیں، نہ کہ توڑنے والے ہیں.
غریبوں کی آپ کفالت کرنے والے ہیں، بے سہاروں کو آپ سہارا دینے والے ہیں، ہر انسان کے آپ کام آنے والے ہیں، آپ کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ یہ 5 جملے حضرت خدیجہ نے کہے، اس کے بعد چادر پہنا دی اور اپنے چچا زاد بھائی کو جو عالم تھا اسے جا کر کہا، اس نے انجیل کھولی، حضرت خدیجہ کو کہا کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، میری انجیل یہ کتاب یہ کہتی ہے کہ جب ان پر یہ وحی نازل ہوگی وہ یوں آ کر آپ کو کہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی سب سے پہلے عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دی اور آپ کو سہارا دیا۔ اللہ نے ان کی بات کو حدیث مبارکہ میں نوٹ فرمایا کہ بیوی ہو تو ایسی ہو کہ جو ہمیشہ اگر خامن کے اوپر کوئی پریشانی کا لمحہ آ جائے تو اس کو صبر کی تلقین کرنے والی ہو، اس کا سہارا بننے والی ہو، نہ جا کے آہو بکا کرنے والی ہو، اس کی پریشانی کو دگنا چگنا کرنے والی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہٹ گئے کیفیات تو پھر آپ پر قرآن کریم بالترتیب جو ہے نازل شروع ہو گیا۔ اس وقت کبھی ایک سورت نازل ہو جاتی، کبھی اکٹھی 5 سورتیں نازل ہو جاتی، کبھی ایک آیت، جو بھی وقوع پیش آتا آپ ایسے آسمان کی طرف نگاہ کرتے اللہ جبرائیل کو بھیج دیتا، جبرائیل حکم لے کر آ جاتے کہ یا رسول اللہ ایسے کریں، یا رسول اللہ ایسے کریں۔ کوئی بھی کام یا کسی نے کچھ کہا ہے، نگاہ اوپر کرنے کی دیر ہوتی، فرشتہ چند لمحوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوتا۔ 23 سال کے مکمل عرصے میں یہ پورا قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا۔ 23 سال، یہ 30 پارے جیسے ہم اوپر سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں اسے ایسے پڑھتے ہیں۔ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت جاری ہوتی، آپ میدان جہاد میں جا رہے ہیں، وضو کر کے آپ جب مسجد میں آتے تھے قرآن کریم پڑھتے ہوئے آتے تھے، اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ ہمیشہ آپ کے اوپر کوئی بھی معاملہ پیش آتا، کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے اور قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔